عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے جب انسان بے حد تکلیف میں کہتا ہے اللہ سے ہم چاہیں تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا، مگر یقین کریں اللہ چاہے تو اختتام کے بعد بھی آغاز ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ دل سے وہ لوگ بھی نکال دیتا ہے جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی وہ نہیں پائیں گے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان رکھا کریں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا ہماری تکالیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ صابر تھے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم و کرم کے پردوں سے ہم گناہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں۔ کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گھیراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسئلے اللہ کو بتا کر مطمئن رہنے کی عادت ڈالے۔ اور پھر میں نے درد سے بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ساتھی نہ پایا۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ اپنے دکھی دل کے ساتھ ایمان کی روشنی لیے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ جلد ہی آپ کی زندگی میں صبح کر دے گا انشاءاللہ۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کتنا بہتر ہے۔ اللہ والے غم سے گزرنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پاک پر ہے نا تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ میرا رب مجھے بھولنے والا نہیں۔ پیارے اللہ، میں آپ سے آپ کو مانگتی ہوں، اپنے لیے راہ راست مانگتی ہوں۔ میرے گناہوں سے سیاہ دل کو اپنے نور کی روشنی سے نواز دے، مجھے اپنا بنا لے، میرا یہ غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تم جو نماز قرآن چھوڑ کر جیتے ہو اس کا کیا؟ سنو اچھے آنکھ سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آنکھ کس کس زبان میں روئی یہ صرف رب جانتا ہے۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ سورۃ نمل میں اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہارے قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ تو غرور کس بات کا، کیا تم نے سنا نہیں؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یاد رکھنا تہجد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ پاک آزماتا ہے آپ کے صبر کو، اور اگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہو، واللہ یاد رکھنا کہ جو تم مانگ رہے ہیں وہ تمہارے حق میں بہتر ہے ہی نہیں، تو جو تمہیں نہیں مل رہا اس کے بدلے میں اللہ کچھ اور دینے والا ہے جو تمہاری خواہش سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا نہیں، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ تو بھلا رب کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ آپ سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب کریں، آپ سب کی زندگیوں کو خوشیوں اور مسرتوں سے بھر دے، آپ کے پاؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے صدقے رب کریم آپ سب کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، آپ سب کے دلوں کو ایسا سکون عطا کرے کہ جس کے بعد بے چینی اور بے سکونی کبھی دل میں نہ اترے، آپ سب کو اتنا نوازے کہ آپ سب سجدے میں گر جائیں۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، بے کس و بے یار و مددگار ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے
भूख प्यास से, माल और जान और फलों की कमी से, और इन सब पर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। जैसे आसमान पर अचानक से नमूदार होने वाली काली घटाएं, तेज हवाएं और बादलों की गरज चमक से रहमत इलाही की नवीद मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही जब हालात ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहाँ लगे कि अब सब्र का आखिरी मुकाम है, वही जाने कि अब आसानी आपका मुकद्दर है। जहाँ हर उम्मीद दम तोड़ती हुई नजर आए, वही एक नए सफर का आगाज होता है। और याद रखो कि जहाँ सब्र होता है वहाँ आखिर का इंतजाम भी लाजमी होता है, क्योंकि तुम्हारे रब का फरमान है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। और जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की खफकी और नाराजगी से बेपरवाह होकर लोगों की ही रजा और खुशनुदी को तरजीह देने लगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उस बंदे से बेपरवाह हो जाता है और उसके अमूर को लोगों के हवाले कर देता है। यही नहीं कि उसके इन अमूर में उसकी मदद नहीं करता और दूसरों की शर फितना से उसको महफूज नहीं रखता, बल्कि लोगों को उस पर मुसल्लत कर देता है जो उसको एज़ा पहुंचाते हैं और उस पर जुल्म सितम करते हैं। हासिल यही कि बंदों के हक में असल चीज रज़ाए इलाही है। अगर रब राजी है तो जग राजी है, और अगर रज़ाए इलाही पर नजर ना हो लोगों की तरफ देखें तो फिर ना रब राजी और ना जग राजी।